السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65 سے تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ پس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ آپ کو منصف نہ بنا لیں اس معاملے میں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، پھر وہ اپنے دلوں میں اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔ یہ آیت پچھلی آیات کا تتمہ ہے، یعنی کمپلیشن ہے، اور اس میں ساری امت کے لیے ایک قانون دے دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ جو مسلمان بھی آپ کے ارشادات، حکم، فیصلے کو دل و جان سے قبول نہیں کرتا، اس کے آگے پوری طرح سر تسلیم خم نہیں کرتا، یسلم تسلیما، تو وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کے یہ بات فرما دی کہ لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے کو نہ مانے۔ آپ کی زندگی میں تو تھا ہی، لیکن یہ بات صرف آپ کی زندگی تک کے لیے محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور جس طریقے پر آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے اور جس چیز پر آپ نے خود بھی عمل کیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہاں پر ہم ایک خاص شان نزول بھی بیان کریں گے جو مفسرین نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے، جس سے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن زبیر کی روایت آتی ہے کہ ایک انصاری آدمی نے زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہررا کے برساتی نالے کے بارے میں مقدمہ پیش کیا۔ برساتی نالے سے برسات میں جب بارش برستی ہے تو پھر پانی اکٹھا ہو کے ایک نالے کی شکل اختیار کر کے زمینوں میں بہتا چلا جاتا ہے، تو اس نالے سے وہ اپنے کھجور کے درختوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ بس انصاری نے کہا کہ پانی چھوڑے رکھو کہ چلتا رہے، یعنی روکو نہیں، بس اس کو آنے ہی دو میری طرف۔ لیکن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کا مطالبہ نہیں مانا کہ میری زمین پہ پہلے آ رہا ہے، مجھے سیراب کرنا ہے، اس کے بعد پھر آگے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں مقدمہ لے کر حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے زبیر، اپنا نخلستان سیراب کر کے پھر پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ یہ سن کے وہ انصاری ناراض ہو گیا کہ یہ فیصلہ آپ نے اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ آپ کا پھپھی زاد بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا، اے زبیر، اپنے باغ کو سیراب کرو اور پھر پانی روک کے رکھو یہاں تک کہ وہ منڈیر تک چڑھ جائے، یعنی اصل میں تو تمہارا حق ہے، چونکہ تمہاری زمین پہلے آ رہی ہے تو پہلا حق تمہارا ہے، یعنی پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ چھوڑ دو، اپنا سیراب کرو، چھوڑ دو، اب فرمایا کہ تم اب اس کو روک کے اپنا پانی بھر بھی لو۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، فلا وربک لا یؤمنون، بس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم نہ بنا لیں، ڈیسیژن میکر نہ بنا لیں، فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں، فیما شجر بینہم، اس معاملے میں جو ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا، اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس کو مان نہ لیں بلکہ مما قضیت ویسلموا تسلیما، دل و جان سے اس کو تسلیم بھی کریں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے بھی جائز نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے لیے اپنے معاملے میں پھر کچھ اختیار باقی رہ جائے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً صریح گمراہی میں جا پڑا، وہ تو پکا گمراہ ہو گیا جو اللہ کی بات نہ مانے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے بولنے کی بھی ممانعت ہے،
عبداللہ بن رواحہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو بگاؤ. میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو یہ کام چھوڑ چکا ہوں. یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، جو کہا جا رہا ہے وہ کر دو. یعنی آگے سے عذر بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تعویل پیش کرنے کی نہیں، بس جو کہا جا رہا ہے وہ کر دو. کیونکہ انما المؤمنون، مومن کون ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی حکم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا. تو ابن رواحہ نے فوراً اپنے آپ کو نیچے گرا دی، اونٹنی پہ سے نیچے آ گئے اور کہا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا. اے اللہ اگر تو نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے. ہم پر سکینت نازل کر دے اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر دے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو عدل کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے مکمل عدل و انصاف والا سمجھنا چاہیے. تو اہل ایمان جو سچے مومن تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سچے صحابہ تھے، وہ آپ کی کسی معاملے میں بھی نافرمانی نہیں کرتے تھے. جو حکم ملتا فوراً کر لیتے، اس کی لاجک نہیں پوچھتے تھے، دلیلیں نہیں مانگتے تھے، اس کے فائدے اور نقصان نہیں پوچھتے تھے. انہیں یقین تھا، ٹرسٹ تھا، اعتماد تھا کہ جو کہا گیا بالکل سچ ہے، صحیح ہے، فائدے کا ہے. لیکن ایک گروہ تھا مدینہ میں بھی جو منافقین کا تھا، جو کبھی بات مانتا ہی نہیں تھا اور کبھی مانتا تھا تو بددلی کے ساتھ اور مجبوری کے ساتھ. تو یہاں پر بتا دیا گیا نہیں وَيُسَلِّمُ تسلیما. آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنے عمل پیرا ہیں، اور کب یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں یہ کون سا قرآن میں لکھا ہوا ہے، سنت ہی تو ہے. نہیں، سنت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے باتیں نہیں بتاتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے کہ آپ کے دل میں کوئی بات آ گئی تو بس کسی کو کچھ کہہ دیا اور کسی کو کچھ نہیں. آپ کو باقاعدہ رہنمائی دی جاتی ہے، اور اگر کہیں آپ نے اپنے اجتہاد سے کوئی بات کہی اور اس میں کوئی کمی بیشی تھی تو فوراً وہی نازل ہوگی اور اس کی اصلاح کر دی گئی. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگر یہ کہ ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو چند لوگ ہی ان میں سے ایسا کرتے، اور اگر وہ وہی کرتے جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور وہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہوتا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر لکھ دیتے، ان سے مراد کون ہے یہاں؟ منافقین. أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرض کیا تھا جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. تو جنہوں نے نہیں کی تھی ان کے ذمے کیا لگایا تھا کہ ان کی توبہ تب قبول ہوگی کہ جب جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو قتل کر دیا جائے. اب اخرجوا من دیارکم، یا انہیں حکم دیا گیا کہ جہاد کے لیے گھروں سے نکلو، یا پھر جب فرعون پیچھا کر رہا تھا تو اس وقت ان کو گھر بار مصر میں چھوڑ کر ہجرت کے لیے کہا گیا، اور مسلمانوں کو بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے لیے کہا گیا. تو سب مخلص مسلمان تھے نا جو گھر چھوڑ کے چلے گئے. آپ سوچیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اپنے گھر کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا بھی کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کتنے کام پیچھے چلے جاتے ہیں، کتنی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اور پھر یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں پیچھے سے کیا خرابی ہو جائے گی. کہاں یہ کہ سبھی کو چھوڑ دو اس میں اور نکل جاؤ. اس وقت میں اونٹ پہ یا زیادہ گھوڑے پہ کتنی چیز کو لاد کے کہیں لے جا سکتا تھا، پورا گھر تھوڑی اٹھا سکتے تھے. تو فرمایا کہ اگر ہم ان پر یہ بڑے بڑے کام لکھ دیتے، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو ان میں سے بہت کم ہی ایسا کرتے، یہ حکم نہ مانتے. یہ حکم وہی مان سکتا ہے جس کے اندر سچا ایمان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا، لیکن کہا گیا کہ اگر ہم ایسا کرتے تو بہت تھوڑے یہ بات مانتے، اور جو کرتے بھی وہ بھی دکھاوے کے طور پر، ریاکاری کے طور پر، اور جب نہ کرتے تو ان کا کفر ان پہ کھل جاتا.
تو ہم نے ایسا نہیں کیا، آسان چیزوں کا مکلف ان کو قرار دیا، لہٰذا یہ کیا کرے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر وہ کر گزرے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ منافقت چھوڑ دیں، اخلاص اختیار کریں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوتی، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدمی کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہوتا۔ اسی طرح وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، کس چیز کا انہیں حکم دیا گیا تھا، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، آپ کی فرما برداری کریں۔ اگر یہ آپ کے سچے پیروکار بن جائیں تو یہ چیز ان کے لیے دنیا کے لحاظ سے بھی بہتر ہوگی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور آخرت کے اعتبار سے بھی، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ کہ ان کے معاملات میں ان کو ثابت قدم رکھتا اور زیادہ قائم رہنے والا بنا دیتا، ایمان پر قائم رہتے، عمل صالح پر قائم رہتے، صراط مستقیم پر قائم رہتے، اور اس کے نتیجے میں قبر کے اندر جو سوال جواب ہوں گے اس میں ان کو ثابت قدمی نصیب ہوگی، کیونکہ یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایمان والوں کو اللہ دنیا میں ثابت قدمی دیتا ہے کہ وہ مشکلات اور مخالفتوں کے باوجود حق پر جمے رہیں، سنت پر قائم رہیں، دین پر چلتے رہیں۔ اگر ایمان کمزور ہو تو انسان مشکل حالات میں چھوڑ دیتا ہے، یہ سب کچھ گھبرا جاتا ہے۔ تو یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ ثابت قدمی دیتا ہے، یعنی منکر نکیر جب سوال جواب کرتے ہیں تو وہ اطمینان سے جواب دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے لیے آئندہ کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو نفاق جو ہے یہ شک پر مبنی ہوتا ہے، فی قلوبہم مرض، تو آپ نے اس کی تفسیر میں پڑھ رکھا ہے کہ مرض سے مراد کیا ہے، شک، دنیا کی محبت اور شک دونوں ہی۔ تو منافق جو ہے چونکہ شک پہ رہتا ہے، اس کو پکا یقین نہیں ہوتا کہ یہ دین سچا ہے، رسول سچے ہیں، کتاب حق ہے، آخرت حق ہے، تذبذب مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، شک میں پڑے رہتے ہیں، نہ ان کے لیے مخلص ہوتے ہیں نہ ان کی طرف پوری طرح جاتے ہیں، اس شک کی وجہ سے ہی وہ سست روی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کا شرح صدر ہوتا تو پھر وہ عمل میں بہت آگے ہوتے، اور پھر اس عمل کی وجہ سے اجر کماتے، اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا کہ ان کو اور استقامت نصیب ہوتی۔ تو یہ یاد رکھیے، اطاعت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب انسان جو جانتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اور زیادہ راستے پھر کھول دیتے ہیں خیر و بھلائی کے، پھر وہ ان کی طرف جاتا ہے تو پھر آگے سے اور اپرچونٹیز ملتی، اور اس طرح مومن گرو کرتا چلا جاتا ہے، دن بدن وہ پہلے سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا حال اس کے ماضی سے بہتر ہوتا ہے، اور وہ ایک اچھے مستقبل کی امید رکھتا ہے دنیا میں بھی۔ تو دو طرح کے لوگ ہوئے، ایک وہ جو شریعت کی پابندی کرنے میں نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے اور فوراً اس راستے کو چھوڑنے کی سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر یہ مان لیتے تو ان کا ایمان بڑھتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے، یعنی دنیا اور آخرت میں ہم انہیں اجر عطا کرتے، اور آخرت میں ایسی نعمتیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا، یہ ہے اجر عظیم۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے، یعنی ہم ان کے لیے علم اور ہدایت کے دروازے کھول دیتے، ان کے راستے آسان کر دیتے۔ اور جب ہدایت کے راستے آسان ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی عبادات، اس کے اخلاقیات، اس کے معاملات سبھی درست ہونے لگتے ہیں، اور انسان ہر روز بہتر سے بہتر انسان بنتا چلا جاتا ہے، اسے صراط مستقیم پر جانے کی توفیق بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہدایت توفیق بھی ہوتی ہے اور ہدایت ارشاد بھی، اور ہدایت تثبیت، ہدیناہم، یعنی ان کو سیدھا رستہ بھی دکھاتے، اس پہ چلاتے بھی اور اس پہ ثابت قدم بھی رکھتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
الجحيم وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میرے اہل سے زیادہ پیارے ہیں، آپ مجھے میرے بیٹے سے زیادہ پیارے ہیں، جب میں گھر میں ہوتا ہوں آپ مجھے یاد آتے ہیں تو مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا، حتیٰ کہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آتی ہے تو سوچتا ہوں کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، یعنی بلند مرتبوں پہ ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی ان لوگوں کی معیت ان کو نصیب ہوگی، اور یہ بہترین دوست ہیں۔ یہاں پھر ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی ہر شخص پر یہ لازم ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، جوان ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کہ اپنی اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق وہ اللہ اور رسول کی بات مانتا رہے زندگی بھر، یعنی ہر جگہ اور ہر موقع پر، زمان اور مکان دونوں میں، ہر زمانے میں اور ہر مقام پر، دن ہو یا رات ہو، ظاہر ہو یا چھپ کر ہو، پسند ہو یا ناپسند ہو، ہر معاملے میں اطاعت کرنی چاہیے، یعنی جو بھی حکم دیا جائے اسے ماننا چاہیے، اور جس سے منع کیا جائے اس سے رک جانا چاہیے۔ یعنی اطاعت میں دونوں چیزیں آتی ہیں، کرنا اور نہ کرنا، جو کرنے کو کہا جائے وہ کیا جائے، اور جسے منع کیا جائے وہ نہ کیا جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی صحابہ سے، اس میں ایک بات یہ بھی تھی، صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جن باتوں کا عہد لیا تھا وہ یہ تھی کہ ہم خوشی اور ناگواری، تنگی اور کشادگی، اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں بھی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ جب حالات اچھے ہوئے، موڈ اچھا ہوا، سب چیزیں موافق ہوئی، مرضی کے مطابق بات ہوئی تو مان لی، اور جب اس کے خلاف ہوئی تو چھوڑ دی، نہیں، ہر حال میں۔ اور اسلام نام ہی مکمل سپردگی کا، ہمیں کیا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ویسلموا تسلیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو، اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو، یعنی پوری طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا۔ مومن کی مثال ایک فرما بردار اونٹ جیسی ہوتی ہے۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن واعظ کیا، آپ نے فرمایا کہ مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے، یعنی اس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو اطاعت ہے یہ اصل میں انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے، یہ اصل ہے، یعنی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو عظیم الشان کامیابی چاہتا ہے وہ اللہ اور رسول کی بات مانے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر اسی طرح اطاعت ایمان کی علامت ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر یہ اطاعت کرنی پڑے گی۔ اطاعت سے انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا وہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور جو روگردانی کرے، فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیجیے اللہ اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اور یہی منافقین کی علامت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور رسول کی طرف، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، یعنی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں۔ اور جو آپ کی اطاعت نہ کرے پھر اس کا آپ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی،
جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا من لم یعمل بسنتی فلیس منی، جس نے میری سنت پہ عمل نہیں کیا وہ پھر مجھ سے نہیں. تو جو اطاعت کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا ریوارڈ کیا ہوگا؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہی لوگ اطاعت کرنے والے لوگ کس کے ساتھ ہوں گے؟ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. قرطبی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ایک ہی گھر میں اور ایک جیسی نعمتوں میں ان کے ساتھ ہوں گے، وہ ان کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ لطف اندوز ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درجات میں برابر ہوں گے، درجات تو الگ ہی ہیں، درجات میں فرق ہوگا اور ہر کسی کو جو دیا جائے گا وہ اس پر خوش اور راضی بھی ہوگا. لیکن ملاقات ہوگی اور پھر ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور یعنی خوش ہوں گے ان کی کمپنی میں. اور یہ کون کون ہوں گے؟ من النبیین، نبیوں میں سے. نبیین جو ہے نبی کی جمع ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ وہ صدیقین، صدیق کی جمع ہے. صدیق جو ہے صدق سے ہے، اور صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچ کو. صدیق سے مراد وہ شخص ہے جو بہت سچا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو، سچ سامنے آئے تو اس کو مان جائے، جیسے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. اسی طرح بھی کہا گیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت فرما بردار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے بہت اخلاص اختیار کرنے والا ہو، یعنی سچا، دل سے بھی سچا، خالص. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جس کا ظاہر باطن کی تصدیق کرے، باطن ظاہر کی کرے، یعنی جو اندر باہر سے ایک ہو وہ سچا ہے، دل میں کچھ زبان پہ کچھ، یہ درست نہیں. والشہداء، شہداء شہید کی جمع ہے. یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے. اس کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے جنت کی گواہی دی گئی ہے اور رحمت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں موت کے وقت، شہادت کے وقت. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہداء سے مراد علماء ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ملائکہ نے اور اولو العلم نے. تو علم والوں نے گواہی دی تو شہید ہوتا ہے گواہ بھی، تو وہ اس معنی میں اہل علم یا علماء بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. والصالحین، صالح کی جمع ہے. صالح کہتے ہیں نیک شخص کو. وہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرے، وہ صالح ہوتا ہے. تو صالحین وہ ہوئے جن کا عقیدہ بھی درست ہو، جن کے اعمال بھی درست ہوں، اعمال میں وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں، یعنی نیکی کے راستے پر چلنے والے ہوں. وحسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے ساتھی. اصل میں رفیق کہتے ہیں اس شخص کو جس کے ساتھ انسان کمفرٹیبل ہوتا ہے، دوست. رفق کہتے ہیں نرمی کو. رفیق نرمی کرنے والا، یعنی جو آپ پہ نرمی کرنے والا ہو. یعنی ہر انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن جو دوست ہوتا ہے وہ مائنڈ نہیں کرتا. بعض اوقات ہم دوستوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بھی منانے لگتے ہیں. ہم ان کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کو مذاق میں یا ویسے کوئی بات کہہ بھی دے یا کبھی ناراضگی کا اظہار کر دیں تو اس کو دل پہ لے کے نہیں بیٹھ جاتے، وہ کاٹتے نہیں، بلکہ وہ رفیق ہوتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، پھر وہ آ کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ رفیق وہ شخص ہوتا ہے جس سے سفر اور حضر میں فائدہ اٹھایا جائے، جو واقعی آپ کا ساتھی ہو، یعنی جس سے نرمی اور خیر حاصل ہو. کیونکہ ویسے بھی ساتھی صاحب بالجم سفر میں ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کو خیر پہنچائیں. تو جب کوئی ساتھی بہت شفقت کرنے والا، خیال رکھنے والا ہو تو وہ ساتھی رفیق ہوتا ہے. ایک ویسے ساتھی ہے، لیکن ایک ہے شفیق ساتھی، کیئرنگ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بتا دیا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے کے لیے بڑے نرم ہوں گے، محبت رکھنے والے، اس کو دیکھ کے خوش ہونے والے. اور جب خوش ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ محبت سے معاملہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا بھی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو نبی بھی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے. آپ کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان لوگوں کی رفاقت چاہیے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء کی رفاقت. میں اس وقت سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا اور آپ اب ان کے پاس جانا چاہتے ہیں. تو خوش قسمت ہے ایسا انسان جیسے ایسا دوست میسر آ جائے جو اس کے لیے خیر خواہ ہو، نرم مزاج ہو، لڑائی جھگڑا نہ کرے، بات بات پہ ناراض نہ ہو، موڈ آف نہ کر لے، مائنڈ نہ کرے. تو اچھی دوستی جو ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے
اور اچھی دوستی آخرت میں بھی فائدہ دے گی. سورۃ الزخرف میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، صرف تقوی والی دوستی باقی رہے گی، اللہ کی خاطر کی ہوئی دوستی باقی رہے گی. اور ان لوگوں کی دوستی حاصل کرنے کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت، اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی اپنی کمپنی اچھی رکھے. اگر آخرت میں اچھی کمپنی چاہیے نا، جس کی دعا حضرت یوسف نے بھی مانگی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا. اگر وہاں صالح کا ساتھ چاہتے تو دنیا میں بھی پھر اپنے دوستوں کو پرکھے کہ ان میں کتنی صلاح. یہ نہیں کہ وہ نماز بھی پڑھنے والا نہ ہو، آئے اور غیبت کی بوچھاڑ کر دے. ایسی کمپنی میں انسان عمل کے قابل نہیں رہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں اس سے آگے نہ بڑھیں. یعنی ایسے لوگوں کو اگنور نہ کریں. تريد زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں. یعنی دنیا کی زینت کی خاطر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر زیادہ امیر لوگوں سے دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن ان امیروں کی دوستی سے بہتر ہے غریبوں کی دوستی جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرنا، اور تمہارا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اچھے ساتھی کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، برے ساتھی کے برے اثرات ہوتے ہیں. وہ جو خوشبو کی مثال اور بھٹی دونکنے والے کی کئی بار آپ سن چکے ہیں. ابو صالح کہتے ہیں مومن آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے میل جول رکھتا ہے، یعنی ٹرمز بھی اچھی رکھتا ہے، اور ایسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے جس میں آپ کے دین اور دنیا کی اصلاح ہوتی ہے. اور منافق آپ کے ساتھ ظاہری تعریف کی وجہ سے میل جول رکھتا ہے، یعنی خوش آمدیں کرنا، اور صرف اس وجہ سے وہ آپ کی اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو آپ کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے. یعنی صرف آپ کو خوش کرنے والی بات کرتا ہے، چاہے وہ آپ کی آخرت کے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہو. اور غلطی سے وہی بچتا ہے جو ان دو حالتوں میں فرق کر سکتا ہو کہ کون میرا اصل خیر خواہ ہے. اور اچھا ساتھی ملنا جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے، چاہے زندگی کا ساتھی ہو، چاہے دین کا ساتھی ہو، چاہے نیکی کے کاموں میں ساتھی ہو. عمر بن خطاب کہتے ہیں اسلام کے بعد افضل ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت نیک ہم مجلس کا ملنا ہے، کیونکہ نیک ہم مجلس انسان مسلمان کو نصیحت کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت پر مددگار ہوتا ہے. ابو الفیض ابن ابراہیم کہتے ہیں آپ ان لوگوں کی صحبت کو لازم کر لیں جن سے آپ بظاہر سلامتی میں رہیں، ان کی ملاقات آپ کو بھلائی پر مددگار ہو، اور وہ آپ کو آپ کے مالک یعنی اللہ کی یاد دلائیں. یعنی ایسا ساتھی ہو جو اللہ سے جوڑے، جو خود بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، کیونکہ انسان دوسرے کی کمپنی میں اس کے عمل سے زیادہ سیکھتا ہے بنسبت بڑی بڑی باتوں کے. تو اس آیت کی روح سے کرنے کا کام کیا ہے کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کی رفاقت اور ان سب کو دیکھنے کے لیے، یعنی ہم سب کے اندر ایک خواہش ہے ہم انبیاء کو دیکھیں، صدیقین اور صحابہ کو دیکھیں، اور علماء امت کو دیکھیں، اور شہیدوں کو دیکھیں، کیا بڑے بڑے درجے ہوں گے ان کے. تو اس کے لیے پھر اطاعت کے علاوہ ایسے لوگوں سے محبت اور اس کے لیے دعا، کیونکہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. حضرت انس کہتے ہیں ہمیں اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو. اس سے بڑھ کر اور کسی بات کی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، وہ بکر اور عمر سے محبت رکھتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں بھی. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ایسے ماحول میں، ایسی دنیا میں جہاں ایسے لوگ ہمیں تو نظر نہیں آتے. تو پھر ان لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں، اچھی کتابیں پڑھیں، ان لوگوں کے حالات زندگی پڑھیں، اس سے متعلق لیکچر سنیں کہ جس میں نیک لوگوں کے حالات زندگی بیان ہوئے ہوں کہ ان کا رہنا، جینا، اٹھنا، بیٹھنا کیسا تھا. ابن مبارک سے کہا گیا جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ انہوں نے کہا میں صحابہ اور تابعین کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کی کتابوں اور ان کے حالات کا مطالعہ کرتا ہوں. میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں؟ تم لوگوں کی غیبت کرتے ہو. تو بات بھی یہی ہے، آج آپ جس سے بھی ملے اس کو کسی نہ کسی کے خلاف شکایت ہے، اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی ایسی بات کرے گا کہ جس سے آپ کا اپنا بھی تقویٰ جو ہے نا وہ ختم ہوتا نظر آئے گا. اور پھر یہ کہ صرف یہ کتابیں ہی نہ پڑھیں اور یہ صرف ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہی نہ رہیں بلکہ اور اس پر عمل بھی کریں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے اصحاب میں سے میرے بعد ہوں گے، یعنی ابو بکر اور عمر کی. عمار کی روش پہ چلو. ابن مسعود کے عہد کو، وصیت کو مضبوطی سے تھامے رکھو. حسن بصری کہتے ہیں نیک دوست اہل و عیال سے بہتر ہے، نیک دوست گھر والوں سے بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتا ہے اور گھر والے دنیا کی یاد دلاتے ہیں. وہ آپ سے کسی نہ کسی چیز کا، بچے ہوں تو مطالبہ کریں گے ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو وہ آپ کو دنیا کی طرف کھینچتے ہیں. اور ہر انسان اپنے ساتھیوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے. یعنی یہ ویسے بھی بات مشہور ہے نا کہ آپ کے اندر وہ ٹریٹس ہوں گے جو آپ ان 5 لوگوں، یعنی زیادہ جن 5 لوگوں سے آپ ملتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہوتے ہیں. یعنی ہر ایک سے تھوڑی تھوڑی چیز لے کے آپ وہی بن جاتے ہیں. تو بہرحال صالحین کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح اور نیک ساتھی عطا کر، اور اس میں یہ کہ نہ صرف دوست بلکہ جن کی شادی نہ ہو وہ صالح شوہر کی دعا کریں، اور جن کے بچے نہیں ہیں وہ صالح اولاد کی دعا کریں، اور جو ہیں ان کی بھی نیکی کی دعا کریں کہ اللہ ان کو توفیق دے. کیونکہ جب گھر والے یا آپ کے ساتھی یا دوست جو ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر خود بخود نیکی آنے لگتی، سرایت کرنے لگتی، آسان ہو جاتی، آپ کو اس کا شوق آنے لگتا ہے. ذلك الفضل من اللہ وكفى باللہ علیما. یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ جاننے والا. ذالک الفضل من اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ایسے لوگوں پر جنہیں آخرت میں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب ہو جائے. اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے وفادار بندوں کے ساتھ موت دینا. کیونکہ موت کے وقت بھی آپ دیکھیں اگر آپ کے آس پاس نیک لوگ بیٹھے ہوں گے نا تو آپ کو کلمہ پڑھوائیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، وہ اچھی بات کریں گے. لیکن اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دنیا داری ہے ہر وقت، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب آپ ان کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کوئی اچھی بات کریں گے، کوئی اچھا واقعہ سنائیں گے، آپ کا دل اچھا ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیٹھ کے وہاں بھی دنیا کی باتیں، یہ حالات خراب ہیں، وہ فلاں پریشانی ہے، یا پھر اگر مرد حضرات ہیں تو وہ کاروباری پریشانیاں، اور پھر ادھر سے فون آ رہا ہے، اس کو میسج کیا جا رہا ہے، وہ بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے، بس یہی باتیں چل رہی ہیں. تو آپ نے دیکھو گا ہسپتال میں اگر آپ کو کبھی جانے کا اتفاق ہوا، جب میری مدر جب ان کی وفات ہوئی ہے تو 4-5 دن وہ ICU میں تھی، تو ہمارا کافی وقت وہاں گزرا. یعنی اس سے پہلے بہت عرصہ پہلے کبھی جب اپنے بچوں کی پیدائش کے وقت ہاسپٹل گئے اور اس کے بعد جانا ہوا، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ نمازوں کا ٹائم آ جاتا تھا. فروری کا مہینہ تھا تو جلدی نمازیں بھی ہوتی تھی، تو ہمیں ڈاکٹرز نے ایک الگ کمرہ بتایا ہوا تھا کہ یہاں نماز پڑھ لیا کرے. تو جب وہاں تک جانا ہوتا تھا تو سارے پیشنٹس جو الگ الگ کمروں میں ہوتے تھے، چھوٹے یونٹس بنے ہوئے، تو اس میں سب کو دیکھتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے نا. تو ہر کمرے کا ایک الگ ہی رخ ہوتا تھا. کہیں ان کے جو اٹینڈنٹس ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ایک شخص تو مسلسل گالیاں ہی دے رہا تھا. یعنی عجیب و غریب حالات تھے. اور اگر آپ کبھی بھی ایسی جگہ وزٹ کریں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اب یہ کمرہ خالی ہو گیا، یہ فوت ہو گیا، وہ فلاں فوت ہو گیا، اب چلے گئے، اس وقت میں یہ سوچتی تھی کہ ان کو پتہ نہیں کسی نے کلمہ پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا. کیونکہ جب آس پاس والے اگر ان کے اپنے پاس ہی کوئی علم نہیں ہے اور وہ کچھ نہیں جانتے تو مریض کو وہ کیا تلقین کریں گے، کیا کہیں گے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہمارے قریب ترین ایسے لوگ ہوں کہ جن کو اگر نہیں پتا تو ہم سکھائیں، ان کو وصیت کریں، اپنی اولاد کو وصیت کریں، اپنے ساتھ والوں کو. بعض اوقات اولاد بھی نہیں ہوتی، یعنی انسان زندگی میں ہمیشہ بالکل تنہا تو نہیں رہ جاتا نا. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان لوگوں سے ملاقات جنت میں ہوگی نا، ان سب سے جن کا ذکر کیا گیا، تو جنت میں جانا بھی اللہ کا فضل ہے. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. اور اللہ کافی ہے علم والا، یعنی حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. یعنی اللہ کو پتا ہے کون کس چیز کے قابل ہے، کس کو کیا ملنا چاہیے، کس کی کیا قدر ہونی چاہیے، کس کو کیا انعام ملنا چاہیے. تو ہمارا سارا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ اگر ہم سچے ہو جائیں، خالص ہو جائیں، اور ہر نیکی کا کام صرف اس کی رضا کے لیے کرنے لگیں، اور ہمارے دل میں پھر صالحین کی محبت کتنی ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے نا. کفا باللہ علیما. تو وہ اس کے مطابق ہی پھر ساتھ دے گا نا ہمیں. اگر ہماری محبت دنیا داروں کے ساتھ ہے اور دنیا میں ہمیں انہی کے پاس جانا، انہی کے پاس بیٹھنا، انہی کی گپ شپ زیادہ اچھی لگتی ہے، اور دل کے اندر وہی محبت ہے، تو پھر یہ اللہ کو پتا ہے نا کہ اس کے اندر کیا ہے. تو جو اندر ہے نا
اس کے مطابق اللہ معاملہ کرتا ہے. اوپر سے ہم زبان سے چاہے کیسی بھی باتیں کرتے رہیں, تو ہم سب کو اپنے دل کھنگالنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہیں, کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں, کس چیز کا شوق ہے.